جی انور مسعود صاحب تشریف لا چکے ہیں. انور مسعود صاحب پنجابی اور اردو زبانوں میں شعر کہتے ہیں. آپ کی مزاحیہ شاعری آپ کی پہچان اور وجہ شہرت ہے. خواتین و حضرات، عموماً میلوں ٹھیلوں میں آتش بازی کا اہتمام کیا جاتا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے آپ کی تفریح و تباہ کے لیے آتش بازی تو نہیں، البتہ بیچ لگژری پر آتش بازی کا سما باندھنے کا اہتمام ضرور کیا ہے. اب میں دعوت دیتی ہوں جناب انور مسعود صاحب کو کہ وہ اپنی باتوں اور شعروں کی پھلجڑیوں سے آتش بازی کا سما باندھیں. بہت شکریہ. آپ نے میرا بڑا روغنی تعارف کرایا ہے، میں اس کے لیے ممنون ہوں. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے یہ جو میلے کا اہتمام کیا ہے، جس میں بین الاقوامی ادیب بھی ہیں اور پاکستانی بھی، یہ اور مجھے اس میں دعوت دی گئی ہے. میرے لیے یہ موقع میری اپنی وکیبلری کے اعتبار سے انفراموشیبل ہے. اور اس تقریب میں شریک ہو کر جو مسرت حاصل ہوئی ہے وہ انبیانیبل ہے. تو وقت بہت تھوڑا ہے، لہذا میں شعروں کی طرف آتا ہوں. کوئی کسی کی فرمائش ہو تو جو آپ فرمائیں گے میں وہ بھی فرم جاؤں گا. ایک زمان بیٹھیے، کوئی بات. میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے. پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میرے بچوں کی مادری زبان ہے اور ہمارے اتحاد کی علامت ہے. ہاں، مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز. شکر ہے انور میری سوچیں علاقائی نہیں. فارسی میری تہذیبی اور تدریسی زبان ہے. میں نے 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے مختلف سرکاری کالجوں میں، اور اب فارسی کا چلن کم ہو گیا ہے، جو بڑے افسوس کی بات ہے. اس کا غلط نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اردو پر ہماری گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے. اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم اپنے جو 2 عظیم شاعر ہیں، اقبال اور غالب، ان کا بیشتر کلام فارسی میں ہے اور ہم ان سے مستقیماً استفادہ نہیں کر سکتے براہ راست. یہ اللہ کرے کسی کو یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے. بہرحال ایک زمانہ میں شروع کرتا ہوں. ایک زمانہ تھا، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے پنجابی میں بھی شعر کہے ہیں، اردو میں بھی شاعری کی ہے، فارسی میں بھی شاعری کی ہے، اور ایسی شاعری بھی کی ہے جو مزاحیہ ہے. اور آپ اگر غور فرمائیں اس پر تو اس مزاح کے پیچھے بھی کچھ آنسوؤں کی جھالریں ہیں. آپ اگر سوچیں، تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے. ایک قطعہ سنیے. ایک زمانے میں، یہ پاکستان کی بات ہے، ایک صابن تھا، اس کو چھوٹا کر دیا گیا. اس کا حجم، یہ لفظ دونوں طرح درست ہے، حجم بھی اور حجم بھی. اس کا چھوٹا کر، سائز چھوٹا کر دیا گیا، اور چھوٹا کرتے ہی اس کی قیمت بڑھا دی گئی، اور قیمت بڑھاتے ہی اس کا نام سپر رکھ دیا گیا. اندازہ کرو. تو میں نے اس پر قطعہ لکھا. بیٹے بیٹھ جائیے ورنہ میں تھک جاؤں گا. تو
میں نے اس صابن کے بارے میں لکھا غالب کی زمین میں. آپ سب کو مصرع آتا ہے, کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو میں نے صابن کے بارے میں کہا کہ میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور, فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور, فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. کتنا رقبہ تھا جو اب رہ گیا ٹافی جتنا. ہائے کیا گزری ہے صابن پہ سپر ہونے تک. ہائے کیا گزری ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے صاحبان ذوق تشریف فرما ہیں. یہاں کراچی میں ایک دفعہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا, میں بھی حاضر تھا وہاں, ضبط سخن کر نہ سکا. تو وہاں ایک شاعر تھے, ان کا نام بھی انور تھا, ہی واز مائی نیم سیک, اور وہ غزل پڑھ رہے تھے. قافیہ تھا حیرانی, حیرانی سے مر جاتے, پریشانی سے مر جاتے. 8 شعر تھے, نام ان کا انور تھا. میں نے کمپیر سے کہا مجھے فوراً بلاؤ. تو زندگی میں یہ قطع میں نے 1 سیکنڈ میں لکھا تھا, آپ کی نظر ہے. میں نے کہا کہ ابھی وہ میرے ہم نام تھے, ابھی اپنی غزل پڑھ کر گئے ہیں حضرت انور. ردیف ہو قافیہ یہ تھا, پشیمانی سے مر جاتے. انہیں مشکل بڑی درپیش تھی مرنے کے بارے میں, وہ کرتے عقد ثانی اور آسانی سے مر جاتے. وہ کرتے عقد ثانی اور ایک آدمی نے مجھے غزل بھیجی کہ اس کو ٹھیک کر دو اصلاح کے لیے. تو میں نے قطع ایک لکھا, اصلاحیہ قطع, کہ کیسی یہ غزل آپ نے بھیجی ہے کہ جس پر ہنس بھی نہیں سکتا ہوں جو میں رو نہیں سکتا. شعر سنیے, یوں بحر سے خارج ہے کہ خشکی پہ پڑی ہے. یہ دیکھیے شعر کا ایک بحر ہوتا ہے, اس کی لمبائی جو ہے, آپ کو کیا سمجھاؤں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے. جیسے کپڑے کا بھر نہیں ہوتا, اس طرح غزل کا بحر ہوتا, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اب سب سے چھوٹا بحر میں نے جو سنا ہے, پہلا مصرع سنیے, اللہ بس, یہ ایک مصرع ہے. اللہ بس باقی ہوس, یہ دوسرا مصرع ہے. ایک اس سے بڑا بحر, چیمبا جبیں ہو متھے تے وٹ پائے, چیمبا جبیں ہو کتنے حسین ہو, پاس ہو ایسے جیسے نہیں ہو. اب بڑے لمبے بحر کی بات سنیے کہ وہ کہتے ہیں آؤ میری انجمن میں, مگر میں نہیں اب وہاں جانے والا, کہ اکثر بلایا بلا کر بٹھایا, بٹھا کر اٹھایا, اٹھا کر نکالا. دیکھیے مجھ سے ایک انٹرویو میں پوچھا, کس نے, وہ کہ مزاح کیا ہوتا ہے, تو میں نے سیدھا جواب دیا, میں نے کہا اس میں ایک اور نقطہ ڈال لو, یہ مزاج ہوتا ہے. یہ مزاج, ہمارے ایک بزرگ تھے, ان کے روئے روئے میں مزاح تھا. ان کی بہو نے ناشتے کے وقت ان سے کہا, چاچا جی میں تمہوں انڈا بنا دیا, نہ پتر تو مینوں بندہ ہی رہن دے. یعنی ان کے مزاح میں بڑی دانائی بھی ہوتی. ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے تو پلیٹ میں کچھ چھوڑ دیا, تو کسی نے کہا آپ بڑے دیندار بنتے ہیں, آپ کو معلوم نہیں کہ پلیٹ صاف کرنا سنت ہے؟
تو جواب فرمایا بیٹے تمہیں اتنا علم نہیں کہ جان بچانا فرض ہے. تو کیسی یہ غزل آپ نے بھیجی ہے کہ جس پر ہنس بھی نہیں سکتا ہوں جو میں رو نہیں سکتا, یوں بحر سے خارج ہے کہ خشکی پہ پڑی ہے, شعروں میں وہ سکتا ہے کہ کچھ ہو نہیں سکتا. کچھ نہیں ہے. ہاں جی, اقبال سے آپ سب لوگوں کو دلچسپی ہے ماشاءاللہ. ایک آدمی ہے جو نشے کا عادی ہے, اس کا ایک دوست ہے وہ بھی نشے کا عادی, ایسے تو نہیں نا دوست بنتا. تو اسے پوچھتا ہے کہ بھائی تمہیں کچھ نشہ وشہ مل جاتا ہے؟ تو وہ جواباً کہتا ہے, سنیے توجہ سے, کبھی ہو گیا میسر نہ ہوا کبھی میسر, کبھی ہو گیا میسر نہ ہوا کبھی میسر, سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہیں باتیں, کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا, اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی رات, کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا, اسی کشمکش میں. ایک یاد آ رہا ہے کہ یہ مشاعروں میں بعض بڑے لطیفے ہوتے ہیں شعراء کے. میں بیٹھا ہوا تھا شکاگو کی ایئرپورٹ پر, منیر نیازی مرحوم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو سارے, جمیل الدین نالی مرحوم بھی اللہ بخشے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, عطا اللہ قاسمی بھی, امجد اسلام, سارے چپ. میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے, تو میں نے ویسے ہی برسبیل سخن میں نے کہا منیر صاحب انسانی جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں کاٹو تو لہو نہیں نکلتا. منیر کہتا ہے کیڑی کیڑی؟ میں کہ ایک تو بال ہیں اور ایک ناخن. تو تھوڑی دیر سوچ کے منیر کہتا ہے انور تو ساڈے پنڈ دا نائی نہیں ویکھیا. ایک شعر مجھے, میں نے عرض کیا نا میں نے فارسی پڑھائی ہے, فارسی میں ایسے خزانے پڑھے. ایک شعر کسی کا یاد آ رہا ہے, سناتا ہوں. میرا اپنا ایک شعر پہلے سن لیجئے کہ جز بخندیدن برائم چارے تی کر نامان, ہنسنے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. سخت مشکل بود انور درد پنہن داشتن, انور میرے لیے درد چھپانا مشکل ہو گیا تھا, میں نے ہنس کے چھپایا, مسکرا کے. یہ مسکرانا آسان نہیں ہے, مسکروانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو جناب میں تو منیر, یہی منیر نیازی وہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑی دیر بعد کہتا ہے پتہ نہیں اس کا کنیکشن کہاں جڑ گیا پھر, اور وہ جملہ بھی اس کا یوں لگتا ہے سونے کے ساتھ لکھنے والا کہ انور مسعود قرآن مجید کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہے. یہ بھی منیر نیازی, یہ بھی منیر نیازی ہے جی. ہاں تو جناب میر صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. میر کی شاعری میں کم کم بہت آتا ہے, کم کم بہت ہے, کم کم بادو باراں ہے, کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے. تو میں نے ان دونوں لفظوں کو استعمال کیا ہے. گویا کم کم ہے دید کا امکان, آرزو کی کلی نہیں کھلتی, گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتا. گرچہ نزدیک ہے گلی تیری. ہاں اچھا, آدمی کسی چیز پر بھی غور کر سکتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذہن ایسا دیا ہے کہ میں ایک دن, میرا موضوع فکر ملاحظہ کیجئے, بند گوبھی پہ غور کر رہا تھا.
اور یہ مجبور ہوں ایسا کرنے میں کیونکہ میری سوچ ادھر چلی. بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے. مجبور ہوں. ایک پردے کے بعد پھر پردہ داری ہی پردہ داری ہے. ایک پردے کے بعد پھر پردہ داری ہی پردہ داری ہے. بس یہی سوچتا ہوں مسجد میں نے جوتی کہاں اتاری ہے. تیرا رنگ مزاح بھی انور ایک اسلوب آہوزاری ہے. میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ میری ہنسی مکئی کی طرح ہے. مکئی جب جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے جی. تو بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کے کہے تیرے، کوئی دیوارے گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے. اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے. یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے. اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ وہاں سے جتنا بھی ثواب اس کا ہے. امریکہ سے جو روشنی، توجہ چاہوں گا، امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے ہیں. ہم لوگ مشرف بضیاء. دیکھیے یہ ٹائم کیا ہے، فلسفیوں نے اور صوفیاء نے اس پر بڑا غور کیا. اقبال نے آخری عمر میں حضرت پیر میر علی شاہ کو خط لکھا یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے کہ what is time. قرآن نے تو اس کی قسم کھائی ہے والعصر. تو میں تو ایک لے مین ہوں، میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ ٹائم وہ ہے جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے اور جھریاں دے جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو اس پر میں نے قطع کہا کہ یعنی وقت کیا تبدیلیاں کرتا جا رہا ہے. برپا کیے وہ دور زمان تغیرات، گاڑی نئی تھی جس کا کھٹارا بنا دیا، چھوڑا نہیں کسی کو بھی یلغار وقت نے، آخر کھجور کو بھی چھہارا بنا دیا. آخر کھجور کو بھی چھہارا بنا دیا. دیکھیے اکبر کے زمانے میں انگریزی کا لفظ استعمال کرنے سے مزاح پیدا ہوتا تھا. ایک حربہ تھا کہ انگریزی کا لفظ استعمال کیا. مثلا ان کا شعر ہے شوق لیل آئے سول سروس نے مجھ مجنون کو اتنا دوڑایا لنگوٹی کر دیا پتلون کو. یہ اکبر کا شعر. اب انگریزی ہماری اردو میں اتنی دخیل ہو چکی ہے کہ اب انگریزی سے مزاح پیدا کرنا آسان نہیں ہے. تو میں نے ایک انگریزی کا لفظ استعمال کیا ہے، ملاحظہ کیجئے کہ جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے. جنت سے نکالا ہمیں گندم کی مہک نے، گوندھی ہوئی گیہوں میں کہانی ہے ہماری. روٹی سے ہمیں رغبت دیری نہ ہے انور، یہ نان کمٹمنٹ پرانی ہے ہماری. یہ نان کمٹمنٹ یہی تو دوستو لے دیکھ کے میرا بزنس ہے. ذرا بزنس دیکھیے. یہی تو دوستو لے دے کہ میرا بزنس ہے. تم ہی کہو کہ میں کیوں اس سے توڑ لوں ناتا، کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں جی.
مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں. ایک ہی دن میں 12 ارب کی, چوتھا مصرع آپ بولیں گے, ایک ہی دن میں 12 ارب کی کوئی کرپشن کر کے دکھائے. دنیا بھر میں ہے کوئی ہمسا ہو تو بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ تو شاعری کے بارے میں خود کفیل ہیں. جی, اب اگر کہیں تو سنجیدہ بھی سناؤں یا صرف مزاحیہ ہی چلے؟ جی کیا بنین؟ یہ میری ایک پنجابی کی نظم ہے, بنین. اچھا, یہ میں نے 5 منٹ میں لکھی تھی, لیکن میری وہ ماں پر جو نظم ہے اس پر 10 سال لگے تھے. تو بعض اوقات آدمی وہ ملاح جال پھینکتا ہے تو ایک دم بھر جاتا ہے, اور بعض اوقات سارے دن میں ایک مینڈک بھی نہیں آتا, ایک ڈڈو بھی نہیں آتا ہے جی. تو گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود, گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. تو بہرحال یہ میں نے بنین 5 منٹ میں لکھی پنجابی کی نظم ہے, اور اس پر بڑی ترجمے ہوئے ہیں کئی زبانوں میں اس کے. اور وہاں میں لاہور میں ایک مشاعرہ پڑھ رہا تھا تو ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا, وہ گھر سے بہت بڑا بانس اٹھا کے لایا ہوا تھا, دیکھو سامعین, اور بانس کے اوپر اس نے ایک پھٹی پرانی بنین لٹکائی. یہ فرمائش ہو رہی ہے. میں نے اسے کہا, بچوں میں سمجھ گیا ہوں, تیرا مطلب یہ ہے بنین سناؤ نہیں تے ساڑھے کو ڈانگ بھی آ. اور وہ منہ سے نہیں بولا. خواتین و حضرات, جس کے پاس ڈانگ ہو اسے بولنے کی کیا ضرورت؟ تمہاری بھینس کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے, اب اس لاٹھی کی زد پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے. مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے, اور تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا. مجھے ایک بندہ ملا, اس کی بچی ساتھ تھی, اس نے کہا نظم سناؤ. اس نے میری نظم بنین سنا دی. تو وہ کہتا ہے یہ حیرت کی بات نہیں کہ یہ بچی اب 4 سال کی ہے, اس نے تب یاد کی تھی جب یہ 2.5 برس کی تھی. تو بہرحال ایک صاحب نے, ہاں آکسفورڈ سے یاد آیا, ایک پروفیسر نے بہت اچھا تبصرہ کیا. انہوں نے کہا انور مسعود کی بنین اصل میں مغربی تہذیب ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں آ رہی. تو میں سنا دے, ایک شعر پہلے سن لیجئے. میں فارسی کی بات کر رہا تھا. فارسی کا ایک لفظ ہے برگریز, وہ موسم جس میں پتے جھڑتے ہیں. ہمارے پاس اس کا متبادل ہے پت جھڑ. برگریز بہت پیارا لفظ ہے. تو میں نے کہا کہ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز, ان کے وہ بھی آٹم ہے, ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز. وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز. جی ایک غزل یاد آ رہی ہے, ہاں فراز کی غزل ہے. فراز صاحب کے ساتھ ہم نے بہت سفر کیے, اور یہ ان کی غزل ہے کہ یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. اس پر میں نے بھی غزل لکھی کہ
چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، کنویں میں کیا ہے کنویں میں اتر کے دیکھتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اچھوتا سا کام کر دیکھو، سو 6 کو 5 سے تفریق کر کے دیکھتے ہیں، سو 6 کو 5 سے تفریق کر کے دیکھتے ہیں۔ اب ایسی، معاف کیجئے گا، اب ایسی فلم بھی شاید ہی کوئی ہو کہ جسے اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں۔ اب ایسی فلم بھی شاید ہی کوئی ہو کہ جسے اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں۔ اور یہ غزل کا شعر ہو گیا۔ اب اس کے خال تل، اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوؤں کی طرف، سمٹ کے دیکھ لیا ہے بکھر کے دیکھتے ہیں، سمٹ کے دیکھ لیا ہے بکھر کے دیکھتے ہیں۔ فلک پہ جتنے ملک ہیں وہ اپنے چینل پر شبانہ روز تماشے بس بشر کے دیکھتے ہیں۔ اب اور کیا سر بازار دیکھنا انور، کسی دکان پہ چشمے نظر کے دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمائش کی تھی بنین کی، بنین لین بولے، بنین لین جاندی ہو، بنین لے کے پاندے ہوتے پہ جاتے، تو میں نے کیوں بلایا ہے؟ بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تو پہنی نہیں، پہ جاتے لیندی نہیں، لے جاتے دوجی باری پان جوگی لیندی نہیں۔ بنین میں دیاں گا، پاؤ گے تے پہ جائے، لاؤ گے تے لے جائے، لے جاتے دوجی باری پان جوگی لے جائے۔ بنین میری ودیا، بنین میری ٹاپ دی، وڈیاں نو پوری آوے نکیاں دے ناپ دی، چیز ہوئے اصلی تے منہوں پئی بول دی، تو پناں نو گوری لگے رسی اتے ڈول دی۔ It shines like a bride on the washing line ہے۔ تے جنہیں ورے چاہو تسی اس نو ہنڈا لو۔ ہنڈانے کا لفظ مجھے اردو میں نہیں ملا، جتنا اسے آپ استعمال کر رہے ہیں، جنہیں ورے چاہو تسی اس نو ہنڈا لو، پھر پاں بچیاں دا جانگیا بنا لو۔ جی جی کیا ماں بیٹے، آپ ایک میلہ لگا ہوا ہے، خوشی کا موقع ہے، تو وہ تو بڑی دردناک نظم ہے، وہ تو مجھ سے بھی نہیں سنائی جاتی ہے جی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک آدمی بولے چائے، چلو تھوڑی سی میں چائے اور لسی سنا۔ یہ لسی اور چائے ایک ڈیبیٹ ہے جس میں لسی قائد ایوان ہے اور دودھ اور چائے قائد حزب اختلاف ہے اور دودھ جج ہے۔ تھوڑی سی سناؤں گا، باقی لسی چائے اوپن کرتی ہے ڈیبیٹ کو کہ میں سونی میں گوری گوری، چائے کو کہہ رہی ہے میں سونی میں گوری گوری تو کالی کلوٹی، میں نیندر دا سکھ سنیوڑا، میں تو پیغام ہوں نیند کا تو جگراتے پٹی، تے جس ویلے میں چائیں چھنے اندر چھلکاں، کیڑا سانبے میری لشکاں کون سنبھالے ڈلکاں، رنگ میرا بھی مکھن ورگا، روپ بھی میرا اچا سچا، دودھ ملائی ماں پیو میرا اصلہ اچا، جیڑا مینو رڑکن بیٹھے اس دے واری جاواں، کھڑکے ٹول مدھانی والا میں وچ پنگڑے پاواں۔ تو بھارت یہ ایک میں نے چکھا دی ہے، تو زیادہ اردو ایک نظم اردو کی سناتا ہوں۔
میرے والدین جی نہیں ہاں چاہے گا اچھا وہ کہتی پہ گئی ہیں نہیں مائی بگو میرے مگر تگانے میریاں سرکیاں پردے جڑے او ہو لوگ سیانے I am an intellectual drink میرا حسن پچھانن جیڑے دل میں انہاں دے ٹھگاں میرا رنگ کلکھن اتے لیلا ورگی لگاں چاہے کہتی میں ساملی ہوں لیلا کی طرح تے ہاں جے میں تک تینوں کی تکلیفاں جے میں سونیاں میزاں اتے رکھاں پئی تشریفاں تو بہرحال یہ لمبی نظم ہے تو اور ایک غزل سن لیجیے جی سائیڈ ایفیکٹس چلو یہ ٹھیک ہے بلکہ اس سے پہلے ایک اور نظم میں سنا ٹائم مجھے بتا دیجئے کتنا ہے اچھا میرے والدین یہ توجہ سے سننے والی نظم ہے بھائی میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن جسے اللہ رکھے آپ کے پاس میں 6:30 بجے کا ٹائم ہے اچھا تو کوئی بات نہیں بیٹے تو ابھی آدھا گھنٹہ پورا ہے آپ کے پاس کھانا آدھا ہے پورا نہیں بچی کہہ رہی ہے ابھی آدھا گھنٹہ پورا آپ کے پاس ہے میں کہ یا آدھا کہو یا پورا کہو تو جناب میں نے دیکھا ہے کہ بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ ایک ہی مریض کو اتنی دوائیاں دے دیتے ہیں جو محلے بھر کے مریضوں کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہوتی ہے ایک ایسے ہی ڈاکٹر سے مجھے بھی پالا پڑا تو جناب ایک ڈاکٹر سے مشورہ دینے کو میں گیا ایک ڈاکٹر سے مشورہ دینے کو میں گیا ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد ضربات قلب و نبض کا جب کر چکے شمار بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد اور لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل دربار شافی دربار زدی میں شفا کی دعا کے بعد لو جی نسخہ شروع لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپشول کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار منہ پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم سٹامک ڈسٹرب ہو جائے پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد پھر مکسچر یہ پیجئے اس لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دوا کے بعد پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد جی اور تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چاند ایک یہ بھی ضرور کھائیے ان ادویہ کے بعد اور 6 ماہ تک دوائیں مسلسل یہ لیجئے پھر یاد کیجئے گا
حصول شفا کے بعد ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا. مصرع سنیے. ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد. کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا. کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا. ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب؟ روزے جزا سے قبل کے روزے جزا. جی جی ایک فرمائش ہوئی تھی. جی کیا کالی پین نہیں سمجھا بھائی. جی او ہیلو. دوسری بیوی مولانا کی. مولانا کی دوسری بیوی جب قبر پہ گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے وہ. اچھا ہاں وہ ایک قطع ہے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے. تو لوگ ہنس پڑتے ہیں حالانکہ کیا مولوی اپنی بیگم سے بات نہیں کر سکتا؟ کیا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟ اب دیکھیے کیا بات ہو رہی ہے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک وقت تیری تربت پر لکھے تحریر کس مفہوم کی. یعنی مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں جب تو مرے گی تیری قبر بنائیں گے تو اس پر جو کتبہ، جو لوح مزار، جو سنگ تربت ہم رکھیں گے اس پر کیا لکھیں؟ مشورہ ہو رہا ہے، اندازہ کرو. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک وقت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. اہلیہ بولی عبارت سب سے موضوع ہے یہی، دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی. دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی. ایک غزل، بڑے بڑے شعراء کرام بیٹھے ہیں. پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا. پوچھتا مجھ سے یہی ہے میرا افسر بابا. فائلیں کتنی ہوئیں داخل دفتر بابا. اور بات اندر کی کلندر نے بتائی ہے مجھے، ہیں ابھی لوگ بہت جیل سے باہر بابا. ہیں جی، اور اگلے وقتوں کے یہ ناقد ہیں، انہیں کچھ نہ کہو اور تبصرہ لکھتے ہیں تحریر کو پڑھ کر بابا. تبصرہ لکھتے ہیں تحریر کو پڑھ کر بابا. اور مبتدی اب لیے پھرتے ہیں ہزاروں نشتر. میر کے پاس تو تھے صرف 72 بابا. اور کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا. کوئی ہو جائے مسلمان تو ڈر لگتا ہے، مولوی پھر نہ بنا دے اسے کافر بابا. اور اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. اس کی تقریر کے دوران میں حسرت ہی رہی، کاش ہوتے میرے تھیلے میں ٹماٹر بابا. اس کے لہجے میں جلیبی سی جو شیرینی ہے، مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا. مجھ کو لگتا ہے کوئی اس میں بھی چکر بابا. اور وقت نے، اب یہ شعر پر آپ ہنسیں مرضی ہے آپ کی، روئیں آپ کی مرضی. وقت نے ہم کو بھی تہذیب سکھا دی انور، چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا. چلتے پھرتے ہوئے کھا لیتے ہیں برگر بابا. ہاں جی، ایک میر درد کی مشہور غزل ہے غلط گر، عارفانہ شعر ہے
کہ بس وجود ایک ہی ہے جو واجب الوجود ہے، فانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غلط گر گمان میں کچھ ہے، تجھ سوا بھی جہان میں کچھ ہے۔ یہ مشہور شعر ہے۔ تو میں نے اس زمین میں لکھا ہے کہ اس کا رتبہ دکان میں کچھ ہے، جس کسی مرتبان میں کچھ ہے، اور ہم کھڑے ہیں درخت چلتے ہیں ایسا لگتا ہے پان میں کچھ ہے۔ ہم کھڑے ہیں درخت چلتے ہیں ایسا لگتا ہے پان میں کچھ ہے، ڈاکٹر شکل حسب مقام زیور کی، ناک میں کچھ ہے کان میں کچھ ہے، اور ڈاکٹر سے ہے لازمی پرہیز، جان ہے تو جہان میں کچھ ہے۔ نقل کرنے پہ جب ہے پابندی، فائدہ امتحان میں کچھ ہے۔ نقل کرنے پہ جب ہے پابندی، فائدہ امتحان میں کچھ۔ شعر سنیے، وہ جو اٹکے ہوئے کھجور میں ہیں، مان لیں آسمان میں کچھ ہے، مان لیں آسمان میں کچھ ہے، انورا دل کو کھینچتا جائے، تیرے طرز بیان میں کچھ ہے، انورا دل کو کھینچتا جائے، تیرے طرز بیان میں کچھ ہے۔ جی ہاں، ہمارے ایک سیاستدان ہیں، ان کا تکیہ کلام ہے مٹی پاؤ۔ ان کے بارے میں ایک قطع ہے کہ ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے، جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے ان کے سروں پہ مٹی ڈالنی ہے، ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے۔ سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائے اتنی مٹی کہاں سے لائے؟ اصل میں اس کے اندر جو معنی چھپے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں، ہم کو درپیش ہیں اب اتنے مسائل انور، ان کو گننے بھی جو بیٹھیں تو زمانے لگ جائیں۔ کوئی تدبیر اسی ایک پریشانی کی، یہ جو بکھرے ہوئے شاپر ہیں ٹھکانے لگ جائیں، یہ جو بکھرے ہوئے شاپر ہیں ٹھکانے لگ جائیں۔ لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے، یہ نہ ہو پاس تو پھر رونق کے دنیا کیا ہے، تیری آنکھیں بھی کہاں مجھ کو دکھائی دیتی، میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ اینک کے بارے میں اگلی چند دن ہوئے میں نے ایک شعر کہا، وہ مجھے خود بڑی ہنسی آئی جی، وہ ذرا آپ شعر ذرا تھوڑا سا سوچ، نزدیک کی اینک سے اسے کیسے میں ڈھونڈوں، نزدیک کی اینک سے اسے کیسے میں ڈھونڈوں، جو دور کی اینک ہے کہیں دور پڑی ہے نزدیک کی اینک سے اسے کیسے میں ڈھونڈوں، جو دور کی اینک ہے کہیں دور۔ میں نے ایک اندازہ لگایا ہے کہ تضمینے کرتے ہوئے کہ غالب بہت بڑا شاعر ہے، جو ہی وقت گزرتا ہے تو اس کے شعر سے ایک نئی معنی کی سطح نکل کے باہر آ جاتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چلنے لگتی ہے۔ جی ایک کر گئی ہیں موٹریں، جی ایک غبارستان برپا کر گئی ہیں موٹریں، ایک غبارستان برپا کر گئی ہیں موٹریں، اور گرد ہو گئی تو ایک غبارستان برپا کر رہی ہیں، راہ رو جتنے تھے سب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی۔
جی اور کوئی ہاں ایک بہت ہی معزز خاتون ہے اور ایک بڑے معزز شخص سے وہ محو مکالمہ ہے، تو وہ کہہ رہی ہے، میں نے ذرا سن لیا ہے کہ لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں، دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے، میں بھی بچوں اسی نو کا ایک قطع، کل جو ہوا ہے دفعتاً، پتہ نہیں نئی نسل کو دفعتاً کا مطلب آتا ہے کہ نہیں، اچانک آلہ صدر، پنجابی میں اسے کہتے ہیں اچنچیت، کل جو ہوا ہے دفعتاً ہے ذرا کانفیڈینشل، کل جو ہوا ہے دفعتاً اس سے میرا مکالمہ، خوبی اختصار کا تجربہ کچھ یونیک ہے، میں نے کہا کہ جانے من، اس نے کہا کہ کیا کہا، میں نے کہا کہ کچھ نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ کچھ نہیں، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جناب ایک فرمائش ہوئی تھی کہ یہ جو دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک نظم ہے، وہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ کی فرمائش، کہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ دوائیوں کے اندر لٹریچر ہوتا ہے اور لٹریچر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصانات کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائدہ بس ایک دو ہی ہوتے ہیں اور جو نقصانات کی فہرست ہے وہ نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر ہیں جی۔ تو وہ میں نے ایک جی سر درد میں اس میں لٹریچر میں نے سپوز کیا لکھا ہوا، سر درد میں گولی یہ بڑی زود اثر ہے، پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس سے ہو سکتی ہے پیدا کوئی تبخیر کی صورت، دل تنگ و پریشان بھی ہو سکتا ہے، اس سے ہو سکتی ہے کچھ سکل سماعت کی شکایت، بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت، الرجی، جب ڈاکٹر صاحب کو کچھ سمجھ میں نہ آئے نا تو پتہ کیا کہتے ہیں، الرجی ہے، الرجی ہے، پڑ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت، خارش کا کچھ امکان بھی ہو سکتا ہے اس سے، اور ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں، ہاں آپ کو یرکان بھی ہو سکتا، ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں، ہاں آپ کو یرکان بھی ہو سکتا ہے اس سے، اور جناب ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متاثر، معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے اس سے، اور بینائی کے حق میں بھی یہ گولی نہیں اچھی، بینائی کے حق میں بھی یہ گولی نہیں اچھی، دیتا کوئی حیران بھی ہو سکتا، دیتا کوئی حیران بھی ہو سکتا ہے اس سے، اور جناب ہو سکتا ہے لاحق، یہ بھی بچوں کے لیے، بھائی اگر سابق لفظ ہے تو یہ لاحق ہے، لاحق نہیں ہے، ہو سکتا ہے لاحق کوئی پیچیدہ مرض بھی، گردہ کوئی ویران بھی ہو سکتا ہے، گردہ کوئی ویران بھی ہو سکتا ہے اس سے، اور ممکن ہے کہ ہو جائے نشہ اس سے ذرا سا،
پھر آپ کا چالان بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ کا چالان بھی ہو سکتا۔ یہ آپ کی فرمائش تھی۔ میری بہو ایک پنجابی کی ایک نظم چھوٹی سی، میری بہو کوفتے بنا رہی تھی، تو میں نے اسے کہا میں کوفتے پر ایک ایسی نظم لکھنا چاہتا ہوں جس میں پاکستان کی ہسٹری آ جائے۔ تو میں نے وہ کوئی مشکل نہیں ہے وہ پنجابی کہ بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی، ایک کوفتہ بن لگا جی، بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی، محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی۔ اے اندازہ کر، کیٹرنگ ہو رہی ہے۔ بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی، محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی، پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دنداں تھلے، پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دنداں تھلے، شاباش بلے بلے۔ اور بھائی اردو اور پنجابی میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ پھر بوٹی لئی تے ٹوکے دے نل، بوٹی لئی تے ٹوکے دے نل کیما کیما کیتی، محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی، پھر بنایا کیما اس دا رکھ کے دنداں تھلے، شاباش بلے بلے۔ میں سالن کھاواں نالے اساں تیما تیما، بوٹی کیما کیما بوٹی، مڑ بوٹی دا کیما تے کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر ساڈا، کوفتے ورگا لگا مینوں سارا سفر، پانی دے وچ پینڈا کیتا، ہم نے پانی میں سفر کیا، کھا کھا لمے گوتے، جیڑی تھان تو ٹرے سان وروتے آن کھلوتے۔ تو آخر میں ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے کہ مجنوں کی ماں نہ لیلا کی ماں مجنوں کو کوستی ہے، ذرا یہ عدالتی وکیبلری میں اور کچھ پولیس کی وکیبلری، مجنوں سے وہ ناراض ہے نا، میری لیلا کو برقلاتا ہے، میری لیلا کو برقلاتا، اور تیرا مردہ خدا خراب کرے، سوکھ جائے تو بید کے مانند، بید مجنوں، سوکھ جائے تو بید کے مانند، کبھی تیرے نصیب ہو نہ ہرے، اور تو گرفتار ہو شبے میں کہیں، کوئی تیرا نہ اعتبار کرے، اور تو ڈکیتی میں دھر لیا جائے، دوسروں کے کیے بھی تو ہی بھرے، دوسروں کے کیے بھی تو ہی بھرے، اور کسی تھانے میں ہو تیری چھترول، تجھ پہ جھپٹے سپاہیوں کے پرے، چاہے برکس نکال دیں تیرا، کوئی فریاد پر نہ کان دھرے، اور تو کچہری میں پیشیاں بھگتے، کوئی منصف تجھے بری نہ کرے، نکلے گھر سے تیرے کلاشن کوف، تو پولیس کے مقابلے میں مرے۔ لو جی، میں سمجھتا ہوں کہ کافی جی جی کیا نہیں سمجھ آئی؟ آج کی پکائیے تھوڑا بھائی، ٹائم بہت تھوڑا جی۔ اچھا، آج کی پکائیے تھوڑی جی۔ چودھری صاحب پوچھتے ہیں اپنے باورچی سے کہ کیا پکانا چاہیے، تو وہ میں اس کا پہلا حصہ یس یس، یار تم پھر بھی آؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو، بس یہ 5 منٹ میں وہ ہو جائے گا، اتنا وقت ہی باقی ہے کہ چودھری صاحب پوچھتے نے انہوں اپنے باورچی نوں، آج کی پکائیے 10 تیرا کی خیال ہے، آج کی پکائیے 10، اور میں کی خیال 10 میری کی مجال ہے۔ چودھری صاحب کہتے ہیں رہ میں چل آج پھر چسکے ہی لا لئیے،
ਲੱਭ ਜਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਸੀ ਪਕਾਈਏ ਅੱਜ ਤੋਰੀਆਂ। ਤੇ ਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ बनाना भी तो कोई कोई जानता। रिन्ना जिसे उर्दू में आप रींधना कहते हैं, हम उसे रिन्ना कहते हैं। रिन्ना पकाना भी तो कोई कोई जानता है। उठा फिर चौधरी जी, फड़ा मैं तैयारियां ते पिंडियां बनावा अज रच के करारियां। चौधरी साहब कहते ने रह मैं हज़ार होण मज़ेदार पिंडियां होंदियां ने कुछ ज़रा लेसदार पिंडियां। दफा करो चौधरी जी, सब्जियां दी थोड़ है, सानू ये लसूड़ियां पकाण दी की लोड़ है। ते बंदा कानू पिंडियां दी लेस दी हवाड़ लए, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੌਲੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚਾਲ ਲੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਝੜੀ ਨਾ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਰੀਸੇ ਕੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ, ਜੰਮੀਏ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲੱਗ, ਪੇਟ ਮੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਲ ਵਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਚੰਗਾ ਪਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀਮਾ, ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਵਲਿਆ, ਤੇ ਗੰਢਿਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਯਸਟਰ ਈਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਰ ਬੀਬਾ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਏ, ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਜ਼ਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆਂਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚਰੈਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਨਿੰਮ ਤੇ ਤਰੇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ, ਖਾ ਮਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਤੁਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿੱਕੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ। तो मेरा ख्याल है काफ़ी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवर मसूद साहब आपका। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी खूबसूरत फुलझड़ी जैसी बातों से महफिल को ज़ाफ़रान बना दिया। बहुत शुक्रिया।